بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میری طرف سے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ آج جو میں بلاگ آپ کے پاس لے کے آئی ہوں وہ بدر سے متعلق ہے، شہر بدر سے متعلق۔ اور جب ہم بدر کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلی چیز غزوہ بدر کی آتی ہے، جو کہ مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے پہلا چیپٹر ہے۔ تو جب ہم بدر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں تو رستے میں ایک بہت ہی مبارک مقام آتا ہے، بحر رویا کے نام سے ایک کنواں ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے لیے جاتے ہوئے رستے میں رک کے پانی پیا تھا۔ اور اس کا پانی جو تھا وہ میٹھا نہیں تھا، کڑوا تھا، پینے کے قابل نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا، جس سے میٹھا ہو گیا، اور یہاں سے سب صحابہ کرام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا۔ اس کو بحر روحا بھی کہا جاتا ہے، اور جو لوگ بھی یہاں پہ رکتے ہیں وہ یہاں سے پانی لے کے جاتے ہیں، لوگ پیتے ہیں، اور لوگ اس سے بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی یہاں سے پانی لیا، پلس یہاں سے ایک روغن باللسان بھی ملتا ہے، جو کہ ہڈیوں اور جوڑوں وغیرہ کے درد کے لیے بڑا مفید ہے۔ تو جو لوگ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یقیناً وہ سب جگہ چیزوں کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ اور اگر آپ آئے ہوئے ہیں مکہ اور مدینہ عمرہ کرنے کے لیے اور بدر وزٹ نہیں کیا تو پلیز ضرور وزٹ کریں۔ یہ وہ ایریا ہے جو آپ کو میں نے پہلے دکھایا، اور یہاں سے موٹر کے ذریعے پانی وغیرہ نکال لیا جاتا ہے، اور جو لینا چاہے وہ یہاں سے آ کے آرام سے وزٹ کر کے پانی لے جا سکتا ہے۔ تو ابھی ہم رواں دواں ہیں بدر کی طرف، اور سب سے پہلے تو میرے ذہن میں وہ قرآن کی آیت آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی جب کہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور شکر گزار بن جاؤ۔ تو جو غزوہ بدر ہوا تھا، ہم نے سب نے اپنے بچپن میں اسلامیات کی بکس میں پڑھا ہوا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ہوا تھا۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر پیش آیا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی کافروں کے ساتھ، اور 313 مسلمان تھے، ان کی اعداد کے حساب سے بہت کم، کافروں کا لشکر بہت بڑا تھا۔ اور یہ وہ جنگ تھی جس کے اندر 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان سب شہداء کرام کی جو قبریں ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ ایک قبرستان بنایا گیا ہے جہاں پہ ان سب صحابہ کرام دفن ہیں، اور ان صحابہ کرام میں، شہید ہونے والے صحابہ کرام میں انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے۔ تو اسی کو بڑا خوبصورت طریقے سے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اور پہلے تو سلیبس میں ہم اس کو ایسے یاد کیا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ ان اشعار کی اور ان آیات کی ڈیپتھ کو سمجھ سکتا ہے۔ تو پلیز میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی مکہ مدینہ آئیں پلیز بدر کو وزٹ کریں، آپ کا جذبہ ایمانی ایسے تازہ ہو جاتا ہے۔ تو بدر میں جب ہم انٹر ہوئے تو بدر ایک بہت بڑا سٹی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا سٹی ہے یہ، اور پیسفل سا، اور یہاں پہ اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے، اور اس کی مین ریزن کرونا ہی ہے، کووڈ ہی ہے اوبویسلی۔ اور آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ سناٹا سا ہے، بہت کم لوگ ہیں، اور ویسے اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ چونکہ گرمی ہے، مارچ اور اپریل میں یہاں پہ گرمی ہوتی ہے، اور جو اس وجہ سے ٹمپریچر ہائی تھا تو بھی لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، اور اوبویسلی مین ریزن جو ہے وہ کووڈ ہی ہے۔ کووڈ کی وجہ سے بہت سارے جو ہے وہ اتنا زیادہ رش نہیں ہے، نہ حرم میں دونوں جگہ پہ، اور نہ ہی اس قسم کی جو زیارتیں ہیں وہاں پہ۔ تو جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے بھی آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے اوبویسلی ڈیو ٹو کووڈ ریزنز، اور اسی وجہ سے یہاں پہ بھی اتنا زیادہ رش نہیں تھا۔ چھوٹا سا پیسفل سا سٹی ہے، اور جیسے جیسے آپ آگے جاتے جائیں گے آپ دیکھتے جائیں گے کہ یہاں میں بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی سی بستیاں بھی آتی ہیں جس میں بہت پرانے پرانے گھر ہیں، مے بی 500-1000 ایئرز اولڈ جگہیں ہیں، لیکن ہم اس کے اندر نہیں گئے، اس کے پاس نہیں گئے، کیونکہ ایسی جگہوں پہ جانے سے ویسے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو میں نے ویسے تھوڑی سی فوٹیجز بنائی تھی جو میں آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گی۔ تو یہ ہم پہنچ گئے ہیں اس مقام پہ جہاں پہ غزوہ بدر پیش آیا تھا، اور ابھی فی الحال ہم گاڑی پارک کر رہے ہیں تھوڑی چھاؤں والی جگہ پہ، پھر میں آپ کو اتر کے سارا تھوڑا سا وزٹ کراتی ہوں۔ چھوٹا سا ہی ایریا ہے، اور یہاں پہ چونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بالکل بھی رش نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، تو آپ آرام سے وزٹ کر سکتے تھے۔
تو یہ یہاں پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کا نام لکھا گیا ہے، اور اس کے سامنے ہی بالکل وہ قبرستان ہے۔ تو یہ وہ 14 صحابہ کرام تھے، شہداء کرام ہیں، جو کہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ بہت بہت رحمتیں اپنی نازل فرمائے۔ اور نام آپ پڑھ سکتے ہیں، ہم سب نے یہ نام پڑھے ہوئے ہیں۔ اور اس سائٹ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو کھجوروں کا باغ سا نظر آ رہا ہے، یہ وہ میدان ہے جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی تھی، وہاں اب کھجوروں کا باغ بن گیا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ ویسے تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ قبرستان ہے غزوہ بدر، جہاں پہ دفن کیا گیا ہے ان کو، ان کی قبریں ہیں۔ ویسے تو یہ آلریڈی پہلے بھی ایک جنگلہ لگایا گیا تھا اس کے اندر، اوپر سے پھر دیوار کی گئی، اور اب ایک اور دیوار کی جا رہی ہے، یعنی اس کو مکمل طور پہ انکلوزڈ کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی چونکہ یہاں پہ اتنے زیادہ نہیں تھے، تو وی مینیجڈ ٹو ٹیک اے اسنیک پیک اندر کی طرف، تو وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتی ہوں۔ اور چونکہ ابھی وہاں پہ عورتوں کا جانا تو ویسے بھی الاؤڈ نہیں ہے، یہاں پہ جتنے بھی قبرستان ہیں وہاں پہ، اور ابھی انہوں نے دیوار کر کے اس کو مکمل طور پہ انکلوزڈ کر دیا ابھی کنسٹرکشن کا۔ ابھی یہ دیکھیں، میں آپ کو جو اسنیک پیک کی بات بتا رہی تھی، تو یہ میں نے تھوڑا سا اوپر چڑھ کے دیوار پہ تھوڑا سا فوٹیج بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس طرح سے یہ وہ قبریں ہیں، یہ صحابہ کرام کی قبریں نہیں ہیں، ان کا لوکل قبرستان ہے۔ اس کی بالکل رائٹ سائڈ کے اوپر وہ جو صحابہ کرام ہیں ان کا قبرستان ہے، وہ بھی اسی طرح سے پتھر لگا کے بس نشانیاں ان کی بنائی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور یہ جو وہ میدان ہے، جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی، جہاں پہ غزوہ بدر ٹک پلیس، اور وہاں پہ ابھی کھجوروں کا باغ لگا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ پہنچ کے آپ یقین کریں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور انسان کا جو جذبہ ایمانی ہے وہ واقعی میں بڑا بڑھ جاتا ہے، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حق و باطل کا پہلا معرکہ لڑا گیا تھا، پہلا غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ میں لڑا گیا اور جیتا گیا، اور جس کے بارے میں قرآن میں آیات بھی اتری اور بہت سارے شعراء کرام نے بھی لکھا۔ تو وہاں سے وزٹ کرنے کے بعد، فاتحہ پڑھنے کے بعد، دعائیں کرنے کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکلے، تو ہم نے سوچا کہ جو اولڈ بدر ہے تھوڑا سا وہاں سے گزرا جائے۔ وہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی اولڈ بلڈنگز ہیں، بلڈنگز تو میں نہیں کہوں گی، گھر ہیں بہت پرانے سے۔ تو ہم نے سوچا ابھی یہاں پہ کچھ نیو کنسٹرکشن بھی ہوئی تھی، نئے گھر بھی بنے ہوئے تھے، کچھ نئے گھر بن رہے تھے، چھوٹی چھوٹی سی کاٹیجز اور چھوٹے چھوٹے سے مکان تھے یہ۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں پہ کچھ بالکل خراب ہوئے ہیں، کوئی شاید کسی نے کیئر نہیں کی ہے، جو لوگ یہاں پہ رہتے تھے وہ چلے گئے، اور کچھ جو ہیں بالکل نیو کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ اور جیسے جیسے آپ آگے جاتے جائیں گے آپ دیکھتے جائیں گے کہ کتنا اولڈ یہ سٹی ہے، اس والے سٹی کا یہ کتنا اولڈ والا ایریا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے، ویری اولڈ بلڈنگس، ہاؤزز، اور یہاں کی گلیاں دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے، بالکل چھوٹی چھوٹی سی، جیسے آپ میڈیول ایجز کے کچھ ڈراماز وغیرہ دیکھیں تو اسی طرح کی آپ کو وہ گلیاں اور اسی طرح کی دیواریں اور اسی طرح کی گھر نظر آئیں گے۔ تو میں آپ کو دوبارہ ارج کروں گی کہ آپ ضرور آئیں، جب بھی آپ مکہ آئیں، مدینہ آئیں عمرہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے تاکہ آپ آ سکیں اور ان سب مبارک مقامات کی زیارت کر سکیں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں جہاں پہ وہ ٹک پلیس۔ تو یہ دیکھیں ویسے پتھر لگے ہوئے ہیں، اور کتنا اولڈ ہے، یو کین امیجن کہ یہ کتنا اولڈ ہوگا یہ والا جو مکان ہے۔ اور اس زمانے کے لوگ کس طرح کے گھر بنایا کرتے تھے اور کیسے رہتے تھے، اوبیسلی تھوڑی اسٹڈی کریں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کی گلیاں تھیں اس دور۔ واپسی کا راستہ پکڑا،
اور جیسے ہی آپ یہاں سے واپسی کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو اس طرف ایک اور کنواں بھی، اس کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ بحر شفا کہلاتا ہے، اور اس کنویں سے کہا جاتا ہے کہ more than 14 پروفٹس جو ہیں انہوں نے وہاں سے پانی پیا تھا، بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو آپ جب بھی آئیں تو اب یہ 2 کنووں کا نام یاد رکھیں، ایک بحر روحا ہے اور ایک بحر شفا ہے، اور وہاں سے آپ پانی پی سکتے ہیں، پانی لا سکتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو پلا سکتے ہیں۔ اور ہم بھی لے کے آئے تھے، اینڈ آئی ریئلی فیلٹ سم ڈفرینس۔ تو اگر آپ بھی ٹرائی کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں۔ یہاں پہ بھی آپ کو دور سے ایک وادی سی چھوٹی سی نظر آ رہی ہوگی، یہ بدر سے واپسی کے وقت ہم نے تھوڑی سی فوٹیجز بنائی تھیں۔ اس میں بھی آپ کو بالکل اولڈ سی ٹوٹے ہوئے مکانات اور بڑا پرانا سا آپ کو چھوٹی سی ایریا نظر آتا ہے، تو یہ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ۔ بہرحال یہ میرا آج کا ولاگ تھا، مجھے امید آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ کر لیں، اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو لائک ضرور کریں، اور انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر دوبارہ آؤں گی۔ تھینک یو فار واچنگ دی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔